رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں، زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں کے عنوان پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، انہوں نے کہا اے امت مسلمہ، اے انفرادی طور پر کہ مسلمان، یہ بندہ مومن، تیرا زوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال کے فوراً بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت میں تبدیل ہو گیا، ملوکیت میں تبدیل ہو گیا۔ اب تو جبر و اکراه کا دور، بلکہ یہ اس سے بھی آگے یہ وہن کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اغیار تو ہم پر اس طرح ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں جیسے ہم ان کی مرغن غذا ہیں۔ اور یہ ہاتھ کنگن کو عرصی کیا، اس کی تشریح کی تو ضرورت نہیں۔ کھائے ہوئے کو اوپر کھانا وہ کتے کے آگے پھینک دینے کے مترادف ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے پاس دنیا کے 2/3 وسائل ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ کسی دوسرے مذہب سے کم بھی نہیں ہے، اور سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور ان کے پاس دولت، علم، ٹیکنالوجی، یہ سب ایٹم بم جو دوسروں نے بھی بنایا ہے، انڈیا نے بھی بنایا ہے، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ رشیا نے وہ بھی مسلمان تھے سائنسدان۔ وہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ دوسرے ممالک کی خدمت اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ ٹیکنیکلی یہ کیا، یہ جو خلافت کاٹ کھانے والی بادشاہت میں 30 سال کے بعد آ گئی، 3 دن مدینہ، 3 دن مکہ فری قرار دیا گیا۔ کیا یہ آپ یہ باتیں بتانے والی ہیں؟ یہ چھپائیں تو کیا فائدہ، بتائیں تو کتنی دردناک ہیں۔ کیا یہ پہلے مسلمان بہت وسائل ان کے پاس تھے اور دولت تھی، بلکہ جب دولت ان کے پاس آئی، وسائل آئے، تو کاٹ کھانے والی بادشاہت آ گئی۔ خلافت اللہ مناج نبوہ، خلافت راشدہ کے اوپر کاٹ کھانے والی بادشاہت مسلط ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام غریبوں میں اٹھا ہے، غریبوں میں رہے گا اور غریبوں میں ہی اٹھایا جائے گا۔
ہر امت کے لیے الگ الگ فتنے مقرر اللہ نے فرمائے. میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دولت کو فتنہ قرار دیا ہے. جب میری دولت میں مجھے کوئی اور اس اپنی امت سے ڈر نہیں. جب میری امت میں یہ دولت آ جائے گی، یہ دو خون خار بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جب داخل ہو جائیں تو جو اس کی تباہی پھیلاتے ہیں، ایسے یہ دولت میری امت کو تباہ و برباد کر دے گی. کیا یہ ہمارے عرب بھائی، یہ کفیل، یہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. حکیم الامت کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. تو کانوں سے نہیں کھاتا. اجتماعی، ریاستی اور بین الاقوامی سطح پر ملت اسلامیہ کانوں سے نہیں کھاتی. حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی سچ تو نہیں بولتا. اگر کوئی سچ بولے تو ان کا حشر یہ ہو جاتا ہے کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، سزا موت سنائی گئی. کون سے جرم انہوں نے کیا؟ اپیل کر دیں. انہوں نے کہا اوپر والی عدالت میں نے اپیل کر دی ہے. کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کی جان بچا کر نہیں بھاگ گئے اپنی ساری جائیداد کروڑوں اربوں روپے کی ملک چھوڑ کر؟ کیا امام آیت اللہ خمینی کو 18 سال اپنے ملک ایران نہیں چھوڑنا پڑا؟ کیا سچ بولنے کی وہ اب سزا تھوڑی بھگت رہے ہیں؟ الحق کو مرن ولو کان درن، حق کڑوا ہے اگرچہ ہیرے کی طرح قیمتی کیوں نہ ہو. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بیزاری سے نہیں. میں آخر میں بس کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار کہنے والی ہوتی ہیں. تاجدار دارالاسلام والوں کا وہ فکرہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. یہی علاج ہے، یہی علاج ہے، یہی علاج ہے کہ یہ جو اتحاد پیدا ہو رہا ہے، مکہ کا معاہدہ، ترکی، پاکستان اور سعودی عرب، اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہو جائے، اس میں ایران بھی شامل ہو جائے. اتحاد بین المسلمین، امت مسلمہ کی حیات اور کفر کی موت ہے. نفاق بین المسلمین، امت مسلمہ کی موت اور کفر کی حیات ہے. مسلمانوں کو جوڑنا رحمانی کام ہے. مسلمانوں کو توڑنا شیطانی کام ہے. اس پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن وقت کی پابندی کرتے ہوئے میں آخر میں یہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بین الاقوامی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مسلمان ممالک کی قیادت کو ہدایت عطا فرمائے. یہ اسلامی بلاک بنائیں، اسلامی نیٹو فورس بنائیں، اسلامی نیٹو اقوام متحدہ بھی بنائیں. اپنے وجود یہ خود آزاد ہو جائیں. ذرائع ابلاغ میں، معیشت میں اور سیاست میں اپنی ایک کرنسی بنائیں، اپنی خارجہ پالیسی ایک بنائیں. پھر دیکھیں کہ کیا الحق و ذاق الباطل
ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. باطل بھاگے گا یا نہیں؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اللہ تعالیٰ خود ہی رزلٹ فرما رہے ہیں کہ تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم اشد علی الکفار رحماء بینہم ہو جاؤ. ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اجازت دے، خدا حافظ، السلام علیکم.